دین اسلام میں نئی ایجاد اور اس نئی ایجاد کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نماز ادا کرائی اور خطبہ دیا؟ یا صحابہ کرام نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے نماز ادا کی ہو اور اس نماز کو عید کی نماز قرار دیے ہوں یا خطبہ پڑھے گئے ہوں، اور ان کے ماتحت رہنے والا پیشہ ور امام نے اس نماز کو پڑھایا اور ڈنکے کی چوٹ پر غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر سرفراز کہہ رہے ہیں کہ ساری عیدوں کی عید یہ نماز ہے، اور قیامت تک اس نماز کو عید البیت یا کیا نام سے انہوں نے دیا ہے اس نام سے جاری اور ساری رکھیں گے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ تعالی یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم واکبر۔ سلام پیارے آقا رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عالم اسلام کو عید میلاد النبی جو ہر عید کی عید ہے اس کی پرخلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا ذمہ دار آپ کے درمیان میں آنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آج 1500 سالہ جشن ولادت بسعادت رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ نماز کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رہیں گے۔ اور مفتی خالد محی الدین صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، میرے ہر دل عزیز دوست برادرم عبدالاسماعیل اڈوبا صاحب کا، شیخ زبیر صاحب کا، تمام کا جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان تمام کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ تمام کو پھر ایک مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم کردہ یہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحمدللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ نماز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص میرے ہر دل عزیز دوست اور ہمارے صدر صاحب علی جناب محمد سرفراز خان صاحب کی جانب سے تمام عالم اسلام کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت ہمیں ہو رہی ہے، خدا کی قسم میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں، اتنی عبادتیں کیا ہوں، لیکن کسی نماز میں میری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ جو ہم نے آج ادا کی ہے۔ ہر نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن جس عبادت میں محبت رسول شامل ہو جاتی ہے وہ عبادت معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلامان مصطفیٰ کمیٹی جو اپنے آپ کو سنی اہل سنت اور جماعت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حیدرآباد میں یہ کمیٹی واقع ہے، اور اس غلامان سیرت مصطفیٰ کے صدر سرفراز اور دیگر ممبران ہیں۔ غلامان مصطفیٰ کمیٹی اور اس کے صدر سرفراز سے ملے ہوئے ایک خالد نام کی کوئی مفتی ہیں، ان کا بھی بیان میں نے سنا، صدر سرفراز کا بھی بیان میں نے سنا، جو ان سرغنا کی رہنمائی میں جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک میدان میں نماز ادا کرائی جا رہی ہے، اسی طرح جس طرح عیدین کی نماز ادا کرائی جاتی ہے، اور خطبہ بھی امام صاحب دے رہے ہیں۔ تو 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جو 2 رکعت نماز ادا کرائی گئی، جس 2 رکعت نماز کو عیدین کی نماز سے بہتر قرار دیا گیا، جیسا کہ
علماء مصطفیٰ کمیٹی کے صدر سرفراز خان کا کہنا ہے، اور اس کی تائید مفتی خالد صاحب بھی کر رہے ہیں، اور جس امام نے نماز پڑھایا وہ بھی اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو آیا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نماز ادا کرائی اور خطبہ دیا؟ کیا تابعین کرام نے، تابعین کرام کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں کیا اس طرح کی نماز ادا کی گئی تھی؟ جب ہم نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا، سیرتوں کا مطالعہ کیا، دیگر کتبوں کا مطالعہ کیا، تو ان کتابوں میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا صحابہ کرام نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے نماز ادا کی ہو اور اس نماز کو عید کی نماز قرار دیے ہو یا خطبہ پڑھے گئے ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے 3 عید ہیں، یعنی عیدین، رمضان کے بعد پہلی تاریخ شوال کو جو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، 10ویں تاریخ ذی الحجہ کو جو نماز ادا کرائی جاتی ہے اس کو بقرعید کی نماز یا عید الاضحیٰ کہہ سکتے ہیں، اور تیسری عید ہفتہ کی عید یعنی جمعۃ المبارک کی نماز کو، اس کے دن کو عید کا دن کہا گیا، یہ ہفتہ کی عید ہے اور سال کی یہ 2 عید ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور عید کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا، یہاں تک کہ حضرت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور حاضر کے مجدد، مفکر، محدث، مفسر، مورخ جو کہا جائے سب کچھ ماشاءاللہ آپ کے اندر موجود، لیکن آپ کے کسی بھی تصنیف کے اندر اس طرح کی نماز کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حیدرآباد کا مفتی محمد خالد اور غلامان کمیٹی کا صدر سرفراز اور ان کے ماتحت رہنے والا پیشہ ور امام نے اس نماز کو پڑھایا، اور ڈنکے کی چوٹ پر غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر سرفراز کہہ رہے ہیں کہ ساری عیدوں کی عید یہ نماز ہے، اور قیامت تک اس نماز کو عید البیت یا کیا نام سے انہوں نے دیا ہے اس نام سے جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو سرفراز، مفتی خالد اور نماز پڑھانے والا امام اور اس کے ماننے والے اور جو بھی ان کے ہم نوا ہیں، ان تمام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دین اسلام میں نئی ایجاد اور اس نئی ایجاد کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی ہمارے دین میں نئی ایجاد کریں گے جس سے دین کا کچھ تعلق نہیں اور اس سے لوگ گمراہ ہوں گے، تو ایسی صورت میں اسے بدعت سیاح قرار دیا گیا ہے۔ اور واقعی میں سرفراز جو صدر مصطفیٰ کمیٹی اور مفتی محمد خالد اور نماز پڑھانے والا امام اور ان کی اقتداء کرنے والے، یہ سب کے سب دین میں نئی ایجاد کر رہے ہیں، اور تین عید کے علاوہ اس چوتھی عیدوں کو افضل اعلیٰ قرار دے رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کی نشاندہی فرمائی اور ہفتے کی عید کے بارے میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالائے طوق رکھنے والا مفتی محمد خالد، سرفراز صدر اور امام اور جو ان کے ہم نوا ہیں، ان تمام کے اقوال اور بات اور عمل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مکاروں کی جال میں کوئی نہ آئے اور نئے ایجاد کی مذمت آپ کریں، اس سے دین کا کام نہ ہوگا بلکہ دین اسلام کے اندر اور لوگ برائی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام میں تو کوئی برائی پیدا نہیں کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام کے جو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو گمراہ کریں گے۔ لہذا اس نماز، اگرچہ نماز اللہ رب قدیر کے لیے کی جاتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مفتی محمد خالد، صدر سرفراز اور دیگر جو ان کتابی امام ہیں جو مسلح امامت پہ سرفراز ہے، کیا معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کچھ ایسی باتیں کریں گے جو بہت ہی اچھی لگے گی، لیکن انہی میں ایک ایسی بات ہوگی جس سے وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو نماز اگرچہ عبادت الہی ضرور ہے، لیکن دین میں ایک نیا ایجاد ہے جو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لہذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے حیدرآباد علماء مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے جو نماز ادا کی گئی، خطبہ دیے گئے اور قیامت تک جاری رہنے کے لیے کہا گیا ہے، ان تمام کو بند کیا جائے تاکہ دین اسلام میں جو قائم اور دائم ہیں، ماننے والے ہیں، وہ گمراہ نہ ہو سکیں۔ ہم عوام سے یہی کہیں گے
کہ آپ نام نہاد مفتی، نام نہاد صدر وغیرہ کے بہکانے میں نہ آئے، بلکہ علماء ربانیین سے اپنے مسئلے کا حل کریں۔ آپ کے لیے بہترین مسئلہ کا حل دارالعلوم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد ڈسٹرکٹ، دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی، اس طرح کی جتنے بھی علماء اہل سنت کے بڑے بڑے عظیم ادارہ ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ سوشل میڈیا پہ سب کوئی مفتی نہیں ہیں، لہذا سوشل میڈیا پہ اپنے سوالوں کا حل زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جتنے بھی ایپ ہیں اس ایپوں پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں جو بہت ہی بہتر سنجیدہ مزاج عالم دین ہوں انہیں سے رابطہ قائم کریں۔ ایسے نہ سمجھ یعنی مفتی خارج جیسا اور سرفراز سے جیسا صدر سے رابطہ قائم نہ کریں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو گمراہ کریں گے۔ جو نماز ادا کی گئی، نماز ادا کرانے والے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اس نماز کو عید کی نماز نام نہ دیا جائے یا خطبہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ نماز اگرچہ عبادت الہی ہے لیکن غلط طریقے سے ادا کی گئی ہے، لہذا نماز پڑھانے والے امام کی بھی مذمت، پڑھنے والوں کی بھی مذمت، اور صدر کی مذمت، اور جو مفتی خالد ہے اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ سبھی منظر عام پہ معافی مانگے، اللہ رب قدیر کی بارگاہ عالی شان میں توبہ استغفار کریں، اور آئندہ عہد کریں کہ اس طرح کی ایجاد ہم دین اسلام میں نہ کریں گے جس سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو سکے۔ ہم نے مختصراً اس بات کی توضیح پیش کر دی ہے، ان جماعتوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کا ثبوت نہ قرآن پاک میں، نہ حدیث پاک میں، اور نہ کسی اور زمانے میں رہا، صرف اس زمانے میں پایا جا رہا ہے، اور اس زمانے کے اندر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور عالم دین جو سب سے بہتر آپ کی نگاہ میں ہیں انہیں سے رابطہ قائم کریں، سوشل میڈیا کے مفتی سے رابطہ قائم نہ کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب قدیر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب قدیر سبھی کو ہدایت دے، اور ہم سبھی کو ہدایت مل چکی، نور ایمان سے ہمارا دل منور ہو چکا ہے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب قدیر ہمیں ایمان ہی پہ قائم، اسی پہ خاتمہ عطا فرما، اور جنہیں اب تک ایمان نہ ملا ہو اللہ رب قدیر انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور کھوٹی غلط محبت کا اظہار نہ کریں۔ اصل محبت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں، اور جھولا چھاپ مفتی اور جاہل صدر کی باتوں پہ نہ چلے۔ یہ پیغام ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ رب قدیر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو رابطہ قائم کرنا ہو تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، نوٹ کریں میرا نمبر 8460716640، موبائل نمبر پھر سے سنیں 8460716640۔ میں عبدالوہاب بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ جن سرفروش کو اگر بات کرنی ہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت میں ویڈیو بنائی گئی ہے تو اس کی بھی مذمت، اور حقیقت میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اس واقعے کو انجام دینے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب قدیر ایسے ایجاد کرنے والوں کی برائیوں سے، شر سے تمام اہل اسلام کو محفوظ اور مامون رکھے۔ ہم نے پیغام آپ تک کے پہنچا دیا ہے، اللہ رب قدیر سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کبھی بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میں نے اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیا ہے۔ واللہ ورسول